لیکن مثالی گھرانے یہ ہے جو بناوٹ کے اعتبار سے تو مٹی کے گارے ہے کہ بارش اگر زیادہ ہو جاتی تو یوں ہی عمارت ڈھل جائے. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے 9 تھے یا 13 تھے، تو علماء لکھتے ہیں وہ تھے تو نہیں، لیکن کچھ کی دیواریں اچھی تھی، اس پہ لکڑی ڈال کے اس کے اوپر بھی ایک حصہ بنا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو 2 کہلا، نیچے والا اور اوپر والا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ روم تھا، الگ سے روم تھا. وہ روم کی کیفیت یہ ہمیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو الگ سے علیحدہ روم تھا، مطلب وہ 10واں حصہ تھا، اس روم کی کیفیت یہ ملتی ہے کہ اس میں ایک چٹائی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. ایک چٹائی تھی. اور کچھ صحابہ کی حالت تو یہ تھی چٹائی بھی نہیں تھی. علی رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہونے کا طے ہوئی بات، نکاح کا ارادہ کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچھانے کی چادر آپ کو دلائی. ان کے پاس تو بچھانے کو بھی نہیں تھا، مطلب وہ فرش پہ سویا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس ایک حجرے میں، وہ ایک کمرے میں ایک چٹائی تھی جو کھجور سے بنی ہوئی تھی، کھجور کے جو پتے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں بہت رف ہوتی ہے، یاد رکھیے. اور وہ اتنی رف ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اس پہ اٹھتے تو آپ کے جسم مبارک پر پورے نشانات پڑ جاتے ہیں، جس کے تعلق سے وہ حدیث آپ یاد کیجیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے، گرمی کی شدت تھی، دوپہر کا وقت تھا، آپ نے حضرت عمر کو ویلکم کیا، استقبال کیا. جب اٹھے آپ تو آپ سو رہے تھے اور آپ نے اوپر کا شرٹ پہنا ہوا نہیں تھا گرمی کی وجہ سے. جب آپ اٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک پر وہ جو چھال تھی اس کے پورے پیٹ وغیرہ پہ نشان، جہاں جہاں انسان لیٹا پورے نشانات تھے، جیسے لال لال ہو جاتا ہے نا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیسر اور خسرا، یہ تو آپ کے سامنے کیا ہیچ ہے، ان کی تو کوئی مقام نہیں ہے، اور وہ اتنے عالیشان رہتے اور آپ کی یہ کیفیت. تو کہا عمر یہ دنیا کا معاملہ تمہارا ہے، میری مثال تو ایک مسافر جیسی ہے، یہ میں اس میں پھنسنا نہیں چاہتا دنیا، میری مثال تو ایک مسافر جیسی ہے جو بس کسی جگہ تھوڑی دیر رکتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے. تو یہاں ایک چٹائی ہے اتنی رف. کچھ روایتوں میں آتا ایک تکیہ تھا جس میں گھاس بھری ہوئی تھی اور روئی کی حیثیت بھی نہیں تھی لوگوں کے لینے کی، تو اس میں گھاس ڈال دی تھی جس کے اوپر سوتے تھے. اس کے علاوہ اس روم کے اندر ایک پانی رکھنے کے لیے کوئی مرتبان تھا. اسی طرح وہاں ایک گلاس تھا یا ایک چیز تھی جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے. روایتوں میں آتا اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ٹوٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تار سے باندھ رکھا تھا، مطلب وہ ثابت نہیں تھا، ٹوٹ گیا تھا. جیسا ایک مثال میں دوں آپ کو، تو آپ نے ناریل کا جو نیچے کا حصہ نکال دیا آدھا، لوگ پانی پیتے ہیں اس میں، یاد رکھیے. ابھی تو مال و دولت کا معاملہ ہے تو ہم نہیں دیکھتے، گلاس وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ پانی پیتے تھے پہلے اس میں. اگر وہ ٹوٹ بھی جائے نا اور آپ اس کو چپکائے تو ایگزیکٹلی ایک لگ جاتا ہے، جو ٹوٹنے کے بعد آپ دیکھیں ایسا لگائیے بالکل پھنس جاتا ہے، صرف چپکا دے تو پھر اچھا ہو جاتا ہے. اب چپکانے کا زمانہ تو تب نہیں تھا، گمس وغیرہ اتنے نہیں تھے، تو اللہ کے رسول نے وہ شاید جو بھی تھا ایسا تھا کہ بعد میں لگانے ٹوٹنے کے باوجود بھی لگا دے تو چپک جائے. آپ نے اس کو تار باندھ دیا تاکہ کھل نہ جائے، اور اس میں آپ پانی پیا کرتے تھے. ہمارا حال تو یہ بولے ٹوٹے برتن میں پانی پینا نحوست لاتا ہے. ہاں، ٹوٹے ہوئے برتن سے اگر ہونٹ کو، منہ کو، جسم کو لگنے کا ڈر ہو، جیسے کانچ وغیرہ ہوتی ہے نا، تب تو سمجھ میں آتا ہے پانی نہ پی، نحوست تو نہیں آئیں گی، نقصان ہو سکتا ہے جسمانی. لیکن ہمارے پاس تو یہ کہ نحوست آتی ہے بولے ٹوٹے ہوئے، ٹچے ہوئے، تڑخے ہوئے چیزوں میں کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرتبان ٹوٹا ہوا تھا اور اس کو آپ نے تار سے باندھ رکھا تھا جس میں آپ پانی پیا کرتے تھے. تحفوں کی شکل میں جو ہے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے، لباس، اوور کوٹس بھیجتے تھے. آپ کبھی زیب تن کرتے، مطلب پہنتے، اور کبھی اس کو گفٹ کر دیا کرتے، تحفے میں کسی اور کو دے دیا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہناوا دیکھ لیجئے، رہنا دیکھ لیجئے آپ. ماں عائشہ فرماتی ہم لوگوں کے پاس زیادہ کپڑے نہ ہوا کرتے، صحابیات کے پاس، امہات المومنین کے پاس بھی اور دیگر لوگوں کے پاس بھی. مدینہ کی غربت بہت عام تھی، نتیجتاً ایک ہی جوڑا ہوا کرتا تھا یا زیادہ 2 جوڑے ہوا کرتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جمعہ کا الگ جوڑا بنا لو، یہ الگ جوڑا رکھ لو. کیا مراد ہے؟ مراد یہ کہ صحابہ انتھک محنت کیا کرتے تھے، پہننے کو کپڑے نہ ہوا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں جمعہ کے دن اگر وہ وہی پرانے محنت کے کپڑے پہن کے آتے ہیں تو اس کے اندر پسینے کی بدبو ہوتی ہے اور وہ گندے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کم از کم جمعے کا الگ جوڑا رکھ لو. مطلب یہ کہ تمام جوڑوں میں ایک جوڑے کو تھوڑا صاف رکھا کرو، جس کو جمعے کو خاص پہن کے آیا کرو، جس کو میسر ہو خوشبو لگا کے آیا کرے، جس کو سہولت ہو پانی ہو تو نہا کے آیا کرے. مطلب یہ کہ سہولت کے اعتبار سے گھر میں پانی بھی نہیں ہے تو کم از کم جمعے کو تو نہا لیا کرو. مال و دولت کی کمی کی خوشبو لگا نہیں سکتے تو کم از کم جمعے کو خوشبو لگا کے آتے تاکہ گیدرنگ جب ہو تو اس میں بیڈ اسمیل نہ ہو، بدبو نہ ہو، جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں خوشبو آئے. اور کپڑے کم از کم جمعے کو عام دنوں سے ہٹ کر پہن لیا کرو تاکہ مسجد کے اندر وہ جو محنت کے کپڑوں سے جو خراب ہوتے ہیں، اس میں بدبو ہوتی ہے، اس سے
مسجد کا ماحول خراب نہ ہو. تو یہ عمومی حال ہے. آپ حکم دے رہے ہیں کہ عورتیں عید کی نماز کے لیے عیدگاہ آئے. ایک عورت سوال کرتی ہے اگر اس کے پاس کپڑے نہ ہوں، مطلب کپڑوں کے علاوہ چادر نہ ہو، برقع جس کو کہیں گے، جس سے اپنے آپ کو ڈھک کر عورت گھر سے باہر جاتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو میں کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے پڑوسی بہن سے لے لو. پتہ چلا صحابیات کے پاس ایک جوڑے زیادہ دوسرا بھی نہیں تھا، اور اگر 2 جوڑے بھی تھے تو اوپر کچھ چادر ڈالنے کو، گھر سے باہر نکلنے کو وہ نہیں تھا. آج سب سے غریب لوگ بھی آسانی سے گھر سے باہر نکلنا ہے تو ہمارے پاس جو ہے برقعے ہوتے ہیں، آرام سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے وہ میلے ہوں گے، گندے ہوں گے، الگ بات ہے، لیکن ہوتے ہیں. اگر زیادتی ہے کپڑوں کی. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ ان کے پاس ایک زرد رنگ کا لباس تھا. زرد سمجھتے نا، لال میں تھوڑا کتھئی کلر، زرد رنگ کا لباس تھا. اور زرد رنگ کا لباس انہوں نے وہ شادی میں پہنا تھا. ان کے شادی کے بعد جب کسی کی شادی ہوتی تو عورتیں آ کر، لڑکیاں آ کر وہ لباس آپ سے مانگ کر لے جاتی شادی کے لیے، پھر شادی کے بعد واپس لوٹا دیتی. مطلب لوگوں کے پاس خوشی میں پہننے کے لیے الگ سے لباس نہیں تھا، یہاں تک کہ دلہن کے لیے بھی لباس پرانا کسی سے ادھار لیا جاتا تھا. یہ گھرانے یاد رکھیے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.